اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جب انبیاء کی ساری زندگیوں کے بارے میں بتایا تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ نبی بن سکتے ہیں، نہ ہم ان کی طرح زندگی جی سکتے ہیں۔ تو فرق کیا پڑا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ اس میں نشانیاں ہیں ہمارے لیے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس کا بہت زیادہ تعلق قرآن کی لینگویج کے ساتھ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت آپ کو سمجھ آتی ہو، سمجھ کے جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تمام انبیاء کی کہانیوں میں وہ کیفیات، آپ کس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، کس کو چھوٹا کرتے ہیں، جس کو تلاوت کہتے ہیں، وہ تمام کیفیات کوڈ ہوئی ہوئی ہیں اپنی اصل حالت میں۔ وہ کوڈڈ ہیں اس کے اندر، وہ پیورٹی، وہ صداقت، وہ نور جو اس نبی کے اس ایونٹ میں کار فرما تھا، وہ کوڈ ہوا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو جب آپ وہ کہانی پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں اس کی، تو وہ کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے جو اس وقت اس نبی پہ تھی۔ یہ قرآن کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت، جو کیفیت اس کو پسند آئی، جس کیفیت سے وہ پیار کرتا ہے، جس کیفیت کی وجہ سے وہ اس وقت اس مومنٹ میں اس نبی کی طرف متوجہ ہوا، اس نے چاہا کہ میں اپنے اور بندوں پر بھی اسی کیفیت میں متوجہ ہوں۔ کہ جتنے قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے جو واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو وہ واقعات بتائے گئے ہیں جو اللہ چاہتا تھا کہ باقی لوگ بھی کریں۔ وہ واقعات آپ کو نہیں بتائے گئے جو صرف اور صرف وہ نبی کر سکتا تھا اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی لے لو، ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی لے لو، یہ کہانی ایک واقعہ پھر ایک واقعہ پھر ایک واقعہ پھر ایک واقعہ ایسے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بچپن سے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا وحی کے ذریعے سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہوگا۔ نبی تو ہر وقت ہی تقویٰ کے مقام پر ہوتا ہے، وہ تو کبھی تقویٰ سے نیچے ہی نہیں آتا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ہر وقت۔ تو اگر ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں تو ایک دن میں کتنی دفعہ ان کا رابطہ ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو آپ کو صرف اور صرف وہ حصہ بتایا ہے جو عمومی ہے، اور وہ حصہ نہیں بتایا جو خصوصی ہے۔ یہ سارے انبیاء اور رسول کے ساتھ سچ ہے۔ آپ کو ان کی زندگی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ بتایا، مطلب ایک واقعہ بتایا۔ اب ایک 60-70 سال کی، 100 سال کی، 200 سال کی زندگی میں کتنے واقعات ہوتے ہیں؟ آپ کو صرف ایک بتایا، اور وہ واقعہ اس وجہ سے بتایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ جو ان کا خاص طور پہ جو خواتین کے ساتھ معاملات ہیں، کہ آپ کے اندر بھی شرم پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کے اندر بھی حق اور باطل کی جد و جہد پیدا ہو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ کے اندر بھی نرمی قلب پیدا ہو، وغیرہ 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 پیدا ہو. آپ کو ان واقعات پہ رونا ہے، آپ کا دل مچلے، آپ کا دل کھلے، آپ کو وہ کیفیات سمجھ آئے تاکہ آپ اپنی زندگی میں ان کیفیات کو پریکٹس کریں. وہ کیفیات جن پہ فرشتوں نے واہ واہ کیا، جن پہ فرشتوں نے سبحان اللہ کیا کہ اللہ تیرے محبوب اس وقت کے نبی نے، تیرے محبوب اس بندے نے کیا کمال کیا، تاکہ فرشتے آپ پہ بھی واہ واہ کریں. تو نبوت تو اب نہیں ملنی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ بار بار مجھے کہنا ہے کہ نبوت تو اب بند ہے، نبوت تو اب بند ہے، یہ غلط سوال ہے. انسانیت تو بند نہیں ہے، جنت کے دروازے تو بند نہیں ہیں، خدا کا قرب تو بند نہیں ہے. تو آپ بار بار، آپ نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا کہ ولایت ہے کہ نہیں، یہ آپ کو ٹائٹل لے کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ٹائٹل کی توقع کرنا بھی تو ایک جھوٹا عیز ہے نا. آپ انسان کے دماغ میں ٹائٹل ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے ٹائٹل کو کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک عورت پسند ہے، مجھے کیا لینا دینا کہ وہ شہزادی ہے، کہ وہ کسی کے گھر میں کام کرنے والی ہے. اگر آپ کی محبت سچی ہے تو یہ تو دنیا ہے، یہ تو تکبر ہے. دنیا تو کھڑی تکبر کے اوپر ہے. کون کیا ہے؟ دنیا تو ساری تکبر کے اوپر کھڑی ہے. حیثیت بتاؤ اپنی. اور روحانیت کھڑی ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. روحانیت کہتی ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں بولتا رہتا ہوں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر چڑھاتے بھی رہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے میری کیا حیثیت ہے؟ آپ میرے پاس آتے ہیں جاتے ہیں 15 سالوں سے، کتنا میں نے بولا میری حیثیت کیا ہے؟ اچھا میری حیثیت بہت بڑی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اسی قبر میں جاؤں گا. اچھا میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اسی قبر میں جاؤں گا. اچھا میری حیثیت بہت بڑی ہے، پاؤے کھانے سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے. اچھا میری حیثیت بہت چھوٹی ہے، تب بھی پاؤے کھانے سے میرا پیٹ بھر جائے گا. کیوں معاشرے کو سجدہ کرتے ہو کہ تمہیں حیثیت چاہیے؟ کیوں انسانوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں حیثیت چاہیے؟ کیوں انسانوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں بڑا آدمی ہوں یا میں چھوٹا آدمی ہوں؟ یار میں آدمی ہوں، یہ کافی نہیں؟ یہ کافی نہیں ہے. کوئی بھی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا تکبر نہیں ہے. اس میں چھپی ہوئی خواہش حکمرانی کی نہیں ہے جو شیطان کے دل میں تھی. اس نے کہا کہ میں نیکی کے رستے سے اللہ کو مناؤں گا اور ایک دن دنیا کی خلافت لے کے، زمین کی خلافت لے کے واپس آ جاؤں گا. اس کی بھی تو ساری اچھائی حکمرانی کے لیے تھی، حیثیت کے لیے تھی. اس کے دل کا چھپا ہوا راز ایک حیثیت کا حصول تھا. اس کے دل کے اندر چھپا ہوا راز، اس کی ساری لڑائی، اس کی ساری تہجدیں، اس کی ساری ظہر کی نمازیں، فجر کی، مغرب کی، سارے روزے، ساری زکاتیں ایک حیثیت منوانے کے لیے تھی، اور وہ حیثیت اللہ سے لینا چاہتا تھا. اور آخر کار اس حیثیت کا انجام کیا نکلا؟ حسد. اور اگر اور غور سے دیکھو، حق کی نظر سے دیکھو، تو حسد کے خلاف میں تکبر تھا. تو کیا فائدہ ہوا؟
اللہ کو جو جانتے ہیں ان کو اللہ کا ایک اہل تقوی کا ایک اصول ہے. چلو میں تھوڑی سادہ بات کر دیتا ہوں. اہل تقوی کا یہ اصول ہے کہ حیثیت اس کو نہیں دینی چاہیے جو حیثیت کا خواہش مند ہے، کیونکہ یہ شیطانیت ہے. حیثیت اس کو نہیں دینی چاہیے جو حیثیت کا خواہش مند ہے. حیثیت اللہ تعالیٰ سے طلب بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شیطانیت ہے. تو آپ کو کیوں حیثیت چاہیے؟ کیوں آپ انسانوں کے کندھوں پہ سواری کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے دل میں یہ خیال کہاں سے آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور آدمی کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے؟ ہر آدمی کو اپنے رب کی طرف چلنا چاہیے. ہم سارے طواف میں نہیں ہیں. طواف میں کون کس کے پیچھے ہوتا ہے اور کون کس کے آگے؟ طواف میں کون کس کے پیچھے ہوتا ہے اور کون کس کے آگے؟ طواف میں امام کون ہوتا ہے؟ بس اللہ کے سامنے سب ایسے ہی ہیں. تو جب اللہ کے سامنے سب ایسے ہی ہیں تو میں کیوں اس سارے طواف کے مجمع سے علیحدہ اپنے آپ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیوں اللہ بننا چاہتا ہوں؟ میں کیوں اپنے آپ کو منفرد کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیوں سب کو زمین پہ بٹھا کے خود اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں؟ یا سارے اوپر بیٹھیں یا سارے نیچے بیٹھیں. تو یہ کیفیت اپنے اندر ٹھیک کرو. ہم سب انسان ہیں. ہم سب سفر میں، ہم سب مشکل میں، ہم سب نے اپنے اپنے وجود کی قیمت ادا کرنی ہے. ہم سب نے اپنی اپنی پہچان کے صدقے دینے ہیں. ہم سب ایک ہی سفر میں. ہم سب کو آگ سے ڈر لگتا ہے. ہم سب اپنے پورے خاندان کے سمیت اچھے گھروں میں جانا چاہتے ہیں اس دنیا کے بعد. یہ کیا کم وزنی کام ہے؟ یہ کیا کم وزنی کام ہے؟ تو یہ جو میں ہے، میری انفرادیت، میری حیثیت، یا اس کا الٹ احساس کمتری کہ میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے بھائی، کسی کے پاس بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو تمہیں کیوں اپنی حیثیت کی پڑی ہوئی ہے؟ حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہنر بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، اچھائی بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس. حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ حیثیت کے پیچھے بھاگنا مکمل طور پہ ایک کفر کا رستہ ہے. مکمل طور پہ، مکمل طور پہ. ایک گھر میں کام کرنے والا اور اس گھر کا مالک، حیثیت میں اللہ کے پاس ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ایک مومن گھر میں کام کر رہا ہو اور ایک کافر جو بظاہر مسلمان ہو اس گھر کا مالک ہو. اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں. حضور کے دور میں کوئی عجیب و غریب بات تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک کون تھے؟
جہنمی لوگ تھے، جس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں۔ تو تم نے اسلام جب آیا ہے زمین پر، اس کے پہلے 10 سال نہیں دیکھے دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اگر حضور بددعا ایک دے دیتے مکے کے رہنے والوں کو، تو سارے کے سارے صاحب حیثیت بجائے یہ کہ 10 سال کے بعد مسلمان ہونے کے سارے جہنم میں پڑے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب سے نکلی ہوئی ایک بددعا کی مار تھے سارے کے سارے۔ حیثیت کیا ہوتی ہے؟ حیثیت ایک ہے، اللہ اکبر، باقی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ صرف اور صرف اللہ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں مانتا، اپنے آپ کو بھی نہیں مانتا۔